السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. معزز خواتین و حضرات، آج جن آیات مقدسہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، آیت مقدسہ نمبر 25، 26 اور 27 ہیں. سورہ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15 ہے. اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائے، اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے. گزشتہ درس میں اور جب یہ رکوع شروع ہوا تھا، وہاں سے جو پہلی 2 آیات ہیں، آیت مقدسہ نمبر 23 اور 24، اللہ رب العزت نے جو رہنمائی ارشاد فرمائی تھی، وہ جہاں اپنے حکموں کو ماننا، اپنی اطاعت کا فرض ہمیں قرار دیا کہ میری اطاعت کرو، میری عبادت کرو، اور میری ہی رٹ قائم ہونی چاہیے. مجموعی طور پر جو سوسائٹی ہے، سماج ہے، اس پر میری ہی رٹ قائم ہونی چاہیے، کیونکہ میں خالق الناس، مالک الناس، الہ الناس ہوں. وہاں پر اللہ رب العزت نے والدین کی اہمیت کو ارشاد فرمایا تھا کہ والدین وہ پہلا یونٹ ہے سماج اور معاشرے کا. جو آغاز ہوتا ہے کسی سماج کا، چنانچہ ایک مرد اور عورت جس کو میاں بیوی کہتے ہیں، جب وہ ایک بندھن میں بندھ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اسی سسٹم کے تحت نسل انسانیت کا آغاز کیا، اور پہلا جو یونٹ ہے اس میاں بیوی سے جو مارز وجود میں آیا، اس کو ماں باپ اولاد کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے اسباب کے تحت ماں اور باپ کو ایک بچے کی ولادت سے لے کر جب تک وہ بچہ بڑا نہیں ہوتا، ماں باپ کے فرائض اور ذمہ داریوں میں شامل کر دیا کہ اس کی ولادت ہے، ولادت کے مراحل ہیں، اور ولادت کے بعد چونکہ بچہ معصوم ہے، وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، سمجھ نہیں رکھتا، تو والدین اس کی نشو و نما کریں گے، پرورش کریں گے، تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں گے. تو دنیا میں اسباب کے تحت وہ بھی مربی ہیں، وہ اپنے بچے کی پرورش کر رہے ہیں، ان کا خیال رکھ رہے ہیں. تو یہ اللہ کا کام بھی ہو رہا ہے دنیا میں، جو اللہ نے ان کو اسباب دیے ہیں. اصل میں تو اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ اللہ نے پیدا کر دیا ہے، اسباب تو اللہ نے دے دیے، لیکن ان اسباب کو بروئے کار لا کر بچوں کی خدمت کرنا یہ والدین کا فرض ہے. اور جب والدین نے وہ فرض پورا کر دیا، اپنی ذمہ داری پوری کر دی،
تو پھر اب والدین کے بھی کچھ حقوق ہیں جو اولاد کے فرائض ہیں۔ اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ نے حکم دیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور احسان یا حسن سلوک یہ ایک لفظ وہ ہے جس کا کوئی دائرہ نہیں ہے، اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں طے کر دی، یہ اللہ نے اس لیے طے کر دی کہ یہ اللہ کے نمائندے تھے دنیا میں، بچوں کی پرورش کے لیے اللہ کے نمائندے ہیں، اس لیے اللہ نے کچھ چیزیں طے کر دی۔ اللہ کو یہ برداشت نہ ہوا کہ یہ والدین جن کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے اور میرے حکم کو بجا لا کر اپنی ذمہ داری کو پوری کر رہے ہیں، ان کو کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے، چنانچہ اللہ نے اس کے دائرے متعین فرما دیے۔ ایک تو یہ دائرہ ہے کہ والدین کو جھڑکنا نہیں، والدین کے سامنے بے ادبی سے پیش نہیں آنا، گستاخی نہیں کرنی۔ اگر وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، یعنی اس عمر کو اب پہنچ گئے کہ ان کو خدمت کی ضرورت ہے، تو تم اپنا بچپن یاد کرو، اسی بچپن کو یاد کرتے ہوئے کس طرح ماں اور باپ نے ولادت سے لے کر تمہیں بڑا ہونے تک انگلی پکڑ کے چلایا، تم گرتے تھے، بار بار تمہیں تھاما اور پھر کھڑا کر دیا، پھر گرتے تھے، پھر کھڑا کر دیا۔ اور سبحان اللہ، اتنا ماحول تھا کہ گرتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، ماں اور باپ خوش ہوتے تھے۔ تم چلنے لگے تو ماں اور باپ خوش ہونے لگے، تم دوڑنے لگے تو والدین خوش ہونے لگے، تم جوان ہوئے تو جوانی دیکھ کر ماں باپ خوش ہوئے۔ آج ان والدین کو سہارے کی اگر ضرورت ہے تو تم بھی اسی طرح ذوق سے ان کی خدمت کرو، اندر سے، دل سے، جیسے وہ خوش ہوتے تھے۔ اگر والد اس وقت سہارا لیتا ہے تو سہارا دے کے خوش ہو، اور اپنا بچپن یاد کرو کہ میرے ابا جی نے، اماں جی نے مجھے اسی طرح سہارا دیا تھا، مجھے اسی طرح میں گرا تھا تو اٹھایا تھا۔ آج میرے والدین اگر گرتے ہیں اور کسی اعتبار سے بھی وہ ان کو کچھ سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تو میں بھی ان کا سہارا بنوں گا، میں ذوق سے ان کی خدمت کروں گا، شوق سے، خوش ہو کر، تنگ دل نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ اگر وہ سخت لفظ بول دیں تو بے ادبی نہیں کرنی، گستاخی نہیں کرنی، جھڑکنا تو بڑی دور کی بات ہے، اف بھی نہیں کہنا، بلکہ ان کے سامنے اچھے الفاظ، مؤدب طریقے سے، شائستہ الفاظ سے پیش آنا ہے۔ اور پھر اگر اختلاف رائے بھی ہو جائے تو پھر بھی ادب کا دائرہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے، گستاخی نہیں ہونی چاہیے، اونچی نہیں بولنا چاہیے، اس طرح اونچی مت بولنے کے والدین محسوس کریں کہ آج ہمیں یہ حکم دینے لگ گیا ہے، اور پھر ہمیشہ ان کے سامنے اپنے جو کندھے ہیں، عاجزی ہے، وہ جھکا کے رکھیں، اور جب بھی دعا کریں تو یہ کریں، یا اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، مجھ پہ رحم کیا ہے، یا اللہ آج تو بھی ان پہ رحم فرما۔ بڑی مختصر سی دعا ہے، یہ دعا ہم سب کو یاد کرنی چاہیے۔ ایک تو دعا ہم نماز میں پڑھتے ہیں، نماز کے آخر میں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور دوسری یہ دعا بھی ہم سب کو یاد کرنی چاہیے، میری ساری بہنیں، بھائی، بیٹیاں، عزیز یہ یاد کر لیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ رب العزت آیت مقدسہ نمبر 25 میں فرماتے ہیں، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، یاد رکھو اللہ تمہارے دلوں کو جانتا ہے۔ یہ والدین کی جو خدمت ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، یہ دل سے کرو۔ کیوں؟ اگر تم محض دکھاوے کے لیے کرتے ہو
محض کسی اپنی ضرورت کے لیے کرتے ہو وہ تو مناسب ہی نہیں ہے، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ آج کل والدین کی خدمت ہم ضرورت کے لیے کرتے ہیں یا دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک والدین نے 7-8 بچوں کو پالا ہوتا ہے، اور ہر بچے کو ایک نگاہ سے پالا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ ہر بچے کو اسی محبت، اسی ذوق شوق سے پالا ہوتا ہے، لیکن یہ والدین جب بڑے ہوتے ہیں اور اس عمل سے گزرتے ہیں، اب سہارے کی ضرورت ہے، اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ 7-8 بچے ان کو نہیں پال سکتے۔ اس وقت سارے پریشان ہوتے ہیں۔ آج کا جو سماجی ہمارا ڈھانچہ ہے اتنا تباہ ہو گیا، فیملی لائف اتنی تباہ ہو گئی ہے کہ ہم ان والدین کو سنبھال نہیں سکتے۔ اللہ فرما رہے ہیں یاد رکھو، یہ دل سے آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے، اور کبھی بھی آپ نے ان کو نظر انداز نہیں کرنا دکھلاوے کے لیے، ضرورت کے لیے۔ کسی اعتبار سے اگر آپ کو کوئی لالچ ہے، دولت کا مفاد ہے، اگر یہ دل میں بات ہے تو یہ سارا عمل آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ کبھی اس دوران اگر پریشانی آ جائے، کوئی ہم سے گستاخی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، ہو جاتی ہے، ہم اولاد ہیں، پھر ہمارے اپنے بھی مختلف مسائل ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ دل سے یہ کام کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر اللہ ہمیں بخشنے والا ہے، اللہ تعالی ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ آیت مقدسہ نمبر 26 میں اللہ رب العزت نے اب عمومی طور پر ان ذمہ داریوں کو ارشاد فرمایا، رہنمائی دی، جو دیگر ہمارے سوسائٹی کے اندر رشتہ دار ہیں اور ضرورت مند لوگ ہیں، جن کا ہم نے سہارا بننا ہے، اور ان کو ہم کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وہ کون کون سے رشتے ہیں؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں، ان کے حقوق کا خیال کریں، ان کی ضروریات کو دیکھیں۔ اللہ نے ہمارے اوپر صلہ رحمی کے عنوان سے جو فرائض مقرر کیے ہیں، رشتوں کی خدمت، رشتوں کو جوڑنا، رشتوں سے محبت کرنا، حسن سلوک کرنا، خوشی غمی میں پیش آنا، اندر سے دل سے اور خوش ہونا ایک دوسرے کو دیکھ کر، یہ یاد رکھیے یہ فرض ہے ہمارے اوپر۔ والمسکین، اور مسکین کو اس کا حق دینا ہے، مسکین کا خیال رکھنا ہے۔ مسکین کون ہے؟ جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، وہ محتاج ہے، ان کا خیال کرنا ہے ہم نے۔ وابن السبیل، اور مسافر ہیں، ان کا خیال کرنا ہے۔ ابن السبیل کہتے ہیں اس شخص کو جو سفر پہ چلا گیا ہے۔ اب سفر کی حالت میں مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، انسان کو کچھ ضرورت پڑ سکتی ہے، کچھ پریشانی آ سکتی ہے، کسی اعتبار سے کوئی تکلیف آ سکتی ہے، بیماری آ سکتی ہے، پیسوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، اس لیے مسافر کا خیال رکھنا ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، کھانے کا خیال رکھنا ہے، اس کے قیام کا خیال رکھنا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ذمہ داری عائد کر دی ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، لیکن یہ جتنے بھی حقوق ہم نے پورے کرنے ہیں، یہاں پر ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے فضول خرچی نہیں کرنی۔ اللہ کا حکم سمجھ کر ان حقوق کو پورا کرنا ہے۔ والدین ہیں، اولاد ہے، رشتہ دار ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہے۔ یاد رکھیے پیچھے فلسفی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا حکم سمجھ کر پورا کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی گفتگو کو کل کے درس میں پیش کریں گے، مزید آگے لے کے چلیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.